أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ اللہ کے نزدیک انہی لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توبے کو قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ کی تکلیفوں سے مسلمان بچے رہیں، محفوظ رہیں. والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں. معزز حاضرین جمعہ، یہ محرم کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہمیں تاریخ کے کئی اہم واقعات کو یاد دلاتا ہے، جن میں سے ایک اہم واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنے اسلام کی حفاظت کی خاطر انہوں نے جو بڑی بڑی قربانیاں دیں، ان میں سے ایک عظیم قربانی ہجرت بھی ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اپنے ایمان، دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جانا، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کو بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرنے والوں کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ ہجرت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہجرت کرنے والے کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اسلام کے آغاز میں یہ مسلمان اور اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے۔ اسلام کو مٹانے کی انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی، ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ تو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ ابسط یمینک فلا ابایعک، کہ اللہ کے رسول اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو ان کی طرف پھیلائے، تو اب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے؟ تم ہی نے کہا کہ ہاتھ کو پھیلانے کا، جب میں نے ہاتھ پھیلایا تو تم نے بیعت کے بجائے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیے۔ تو انہوں نے کہا ارید ان اشترط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانے سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ماذا تشترط، تشترط ماذا، تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ان یغفر لی، میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ میرے اسلام کے بدلے میں نے جو سابقہ جتنے گناہ کیے اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے جو کوششیں، جو گناہ میں نے کیے، وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اس شرط پر میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ عمر بن العاص کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام، جو انسان اسلام لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اسلام کی بدولت، اس کے اسلام کے بدلے اس کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ہجرت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سابقہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسلام میں 3 ایسی نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان کفر میں مبتلا رہیں، شرک میں مبتلا رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ ایمان لے آئیں، شرک کے دلدل سے نکل کر توحید کے اقرار کرنے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ کی خاطر اپنے مال کو چھوڑ دیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیں، اپنی بستی کو چھوڑ دیں، اور ایمان کی حفاظت کے لیے کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہجرت سے خوش ہو کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حج کے بدلے بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نیکیوں کے تعلق سے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی انسان ان 3 نیکیوں میں سے کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اس کے نامے اعمال اسی طرح صاف ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، جس وقت وہ جنم لیتا ہے، جس طرح اس کے نامہ اعمال صاف ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کہ حج کے ذریعے، ہجرت کے ذریعے اور اسلام لانے کے ذریعے اس کے نامہ اعمال کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ہجرت بہت بڑی نیکی ہے۔
یہ ظاہری ہجرت ہے۔ اسلام میں ایک اور ہجرت ہے جسے ہجرت باطنی کہتے ہیں۔ باطنی ہجرت کسے کہتے ہیں؟ باطنی ہجرت کہتے ہیں کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف نکل کر آئے، انسان معصیت کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف نکل کر آئے، انسان غلطیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف نکل آئے، گالی گلوچ کو چھوڑ کر اچھی بول کی طرف نکل آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر راضی کرنے والے کام کی طرف آئیں۔ یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی انسان گناہوں کو ترک کرتا ہے، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کا راستہ اگر اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آدمی کو یہ خوشخبری سنائی، اس آدمی کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ بھی ہجرت کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو بندہ ہجرت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہجرت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی بستی میں رہتے ہوئے ہجرت کرنا چاہتا ہے، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ ہجرت کا ثواب، ہجرت کی نیکی، ہجرت کے تعلق سے جو خوشخبریاں اسے بتائی گئی ہیں اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ معصیتوں کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے والے راستے کی طرف آ جائیں، نماز چھوڑنے کو چھوڑ کر نماز کی پابندی کرنے لگیں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے پابند ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑنا، گالی دینے کو چھوڑنا، غیبت کو چھوڑ دینا، خیانت کو چھوڑ دینا، جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور اس کے بدلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ محترم حاضرین، ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں بات رکھی ہے کہ انسان کے دل میں کبھی کبھار گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے، گناہوں کا ارادہ آتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گناہوں کے راستے کو ترک کر دیں تو اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بلند ہو جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے لگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت دنیاوی حادثات سے، شیطان کے حملوں سے اس کی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں 3 آدمی کہیں راستے میں چل کر جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی تو انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ غار میں جیسے انہوں نے پناہ لی، غار کے منہ کو ایک بڑے چٹان نے بند کر دیا، ایک چٹان لڑکتے ہوئے آ کر غار کے منہ کو بند کر دیا۔ وہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کو اس نیکی کا نام لے کر اللہ سے مانگنا چاہیے جو نیکی کے اس نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی ہوں۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ پروردگار، میری ایک چچا زاد بہن تھی، اس سے میں بے حد محبت کیا کرتا تھا۔ جس طرح ایک آدمی دوسری کسی عورت سے جتنی حد درجہ جو محبت کر سکتا تھا اتنی محبت میں کیا کرتا تھا، جب میں نے اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا میں نے اپنی خواہش اس سے پوری کرنی چاہیے، تو اس عورت نے کہا کہ تم اپنی خواہش اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مجھے 100 اشرفی دے دو، 100 اشرفی دینے کے بعد تم اپنی خواہش مکمل کر سکتے ہو۔ تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ، میں نے 100 اشرفی جمانے کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑی محنت کی، جب 100 اشرفی جمع ہو گئے، 100 اشرفی جمع ہونے کے بعد میں نے اس پیسے کو، اس اشرفی کو اس عورت کے حوالے کیا اور میں نے اس سے اپنی خواہش مکمل کرنے کے لیے پورے راستے ختم ہو گئے، کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب میں نے اپنی خواہش مکمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو اس عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈر، اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر، جو تم پر حرام ہے
اس کام کو تم نہ کرو. اتقلّہ کہ تم پر جو کام حرام ہے اللہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دو. تو میں نے اتنی محنت سے جو 100 اشرفی جمع کیے تھے سب کو چھوڑ دیا. جیسے ہی تیرا نام میں نے سنا، تیرے نام کو سن کر میں نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا اور اس سے دور ہو گیا کہ پروردگار اگر میں نے گناہ تیرے خاطر تیرے سے ڈر کر میں نے چھوڑی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چٹان غار کا کچھ حصہ کھل گیا. تو اس طرح جو آدمی اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی ایسی برکتیں نازل کرتے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جس کسی انسان نے اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیا، اپنے خواہشات کو قربان کیا، جس نے اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیا، جس نے اللہ کے لیے معصیتوں کے راستے کو ترک کر دیا، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ایسے بدلوں سے نوازتے ہیں کہ انسان اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا. اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنا اس کا بدلہ بہت زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد اس آدمی کو کرنے لگتے ہیں. مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کیا. 99 آدمی کو قتل کیا. 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کر دیے، اب مجھے توبہ کرنا چاہیے. تو اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس بستی میں سب سے زیادہ نیک آدمی کون ہے. تو لوگوں نے اسے ایک راہب کی طرف، ایک جو عبادت گزار تھا جس کے پاس زیادہ علم نہیں تھا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہو تو اس راہب سے مشورہ کرو. تو آدمی قاتل، 99 آدمیوں کا قاتل اس راہب کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 99 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں، اب کیا میرے لیے کوئی توبے کا دروازہ کھلا ہے؟ تو راہب نے جب سنا تو کہا کہ 99 آدمیوں کے قاتل کے لیے توبے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. تو 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں بات آئی کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کر دیے. پھر لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اس زمین میں، اس بستی میں سب سے زیادہ جاننے والا، علم والا کون ہے؟ تو عالم کی طرف لوگ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. تو وہ 100 آدمیوں کا قاتل عالم کے پاس پہنچ کر مشورہ طلب کرتا ہے کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ تو اس عالم نے اس آدمی کی بات کو سن کر کہا اللہ کے راستے میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اس عالم نے اس 100 آدمی کو قتل کرنے والے کو مشورہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ، کیونکہ جس بستی میں تم رہتے ہو وہ گنہگاروں کی بستی ہے، نافرمان بندوں کی بستی ہے. اس بستی میں رہو گے تو تمہارے لیے اور بھی گناہوں کے راستے کھلتے جائیں گے، تو لہٰذا تم اس بستی سے نکل کر فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تمہارے لیے نیکی کے راستے کھل جائیں گے. وہ آدمی عالم کی بات سن کر اس بستی کی طرف نکل پڑتے ہیں. وہ آدمی جیسے ہی راستے میں رہتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے، وہ انسان انتقال کر جاتا ہے. دونوں فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی آ پہنچتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ پہنچتے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آدمی توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکل پڑا تھا، تو لہٰذا یہ رحمت کا مستحق ہے، اسے جنت میں جانا چاہیے. عذاب کے فرشتے نے کہا کہ ابھی اس بستی تک نہیں پہنچا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی اور یہ تو عذاب کا مستحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہے کہ تم دونوں بستی کی طرف ناپ کر دیکھو، کہ اس کا اندازہ لگا کر دیکھو، یہ آدمی جس بستی سے زیادہ قریب ہوگا اس کا فیصلہ اس کی طرف کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ گنہگاروں کی بستی کو حکم ہوتا ہے کہ تم اس آدمی سے دور ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک آدمیوں کے بستی کو کہتا ہے کہ تم اس آدمی سے قریب ہو جا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
नेक लोगों की बस्ती इस आदमी से करीब हो जाती है और गुनहगारों की बस्ती उस आदमी से दूर हो जाती है। जब फरिश्ते मुआजना करके देखते हैं तो ये आदमी नेक लोगों की बस्ती से करीब होता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का मुस्तहिक करार पाता है। जब बंदा अल्लाह के लिए गुनाहों को छोड़कर, अल्लाह के लिए मासियतों को छोड़कर निकल पड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके साथ हमेशा रहती है। आज अगर कोई इंसान तौबा करना चाहे, गुनाहों को छोड़ना चाहे, तो सबसे ज्यादा उसे इस बात का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के तानों का जवाब क्या दूं, लोग अगर मैं नेक बन जाऊं, नमाजों की पाबंदी करने लगूं, अच्छे कामों में आगे बढ़ने लगूं, सबसे ज्यादा रुकावट लोगों की जबान का होता है। लोग उसे ताने देने लगते हैं कि एक जमाने तक ये बहुत बड़ा फुला था, ऐसा था, वैसा था कहते हैं। इसीलिए अगर कोई इंसान गुनाहों को छोड़ना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना चाहे, तो लोगों की बातों का ख्याल ना करें। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर निकल पड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके साथ हमेशा रहती है। इसीलिए हम में से हर किसी इंसान के दिल में गुनाहों के ख्वाहिशात आएंगे, गुनाहों के इरादे आएंगे। ऐसे में इंसान गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला के लिए छोड़ने की कोशिश करें, लोगों की जबान से बचने के लिए नहीं, लोगों की बातों से बचने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए गुनाहों को छोड़ना चाहिए। तभी चलकर हम गुनाहों को छोड़ने का जो हकीकी फायदा है, हकीकी सवाब और हकीकी नेकी है, उसके मुस्तहिक बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो निकल कर आना चाहता है, गुनाहों को छोड़ना चाहता है, गुनाहों को छोड़ने के बेशुमार असबाब हैं। वो कौन से असबाब हैं जिन्हें इख्तियार करने से हम गुनाहों से दूर रह सकते हैं? उलमाए किराम ने बेशुमार असबाब बयान किए हैं, जिनमें से 3 अहम असबाब आपकी तरफ आप यहाँ बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहला सबब यह है कि इंसान जब कभी उसके दिल में गुनाह का इरादा आए तो ये एहसास रखें कि गुनाह की तरफ ना देखें कि गुनाह छोटा है या बड़ा है, उस गुनाह का असर क्या होगा ये ना देखें, बल्कि वो एहसास अपने दिल में पैदा करें कि मैं गुनाह के जरिए किसकी नाफरमानी करने वाला हूं। वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, वो ज़ात जिसने मुझे रिस्क दी, वो ज़ात जो मुझे खिलाती है, पिलाती है, सब कुछ उसके नेमतों में पल रहा हूं, मैं उसकी नाफरमानी कैसे कर सकता हूं। इसीलिए एक मोमिन को कभी कभार जब कभी उसके दिल में गुनाह का ख्याल आए तो ये तसव्वुर लाएं कि मैं उस अजीम ज़ात की नाफरमानी कैसे कर सकता हूं जो इस दुनिया को पाल रही है। मैं उस अजीम ज़ात की नाफरमानी कैसे कर सकता हूं जिसकी निगरानी मुझे हमेशा होती है, जो ज़ात के मुझे हमेशा देखती है, मैं उसकी नाफरमानी कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए उलमाए किराम ने कहा कि एक मुमिन की अलामत ये है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि मुमिन की अलामत ये है कि जब कभी उससे कोई गुनाह हो जाए तो उस छोटे से गुनाह को भी वो बहुत बड़ा पहाड़ समझने लगता है, छोटे से भी गुनाह को बहुत बड़ा पहाड़ समझने लगता है कि वो गुनाह जिस तरह पहाड़ गिरने से इंसान हलाक हो सकता है, पहाड़ गिरने से इंसान नजात नहीं पा सकता, कि एक मुमिन छोटे से छोटे गुनाह को भी बहुत बड़ी चीज तसव्वुर करता है। हमेशा उस गुनाह का ख्याल, उस गुनाह से तौबा की फिक्र उसे लायक होती है। एक फाजिर मुनाफिक की अलामत यह है कि उससे गुनाह होते हैं तो गुनाह को मामूली समझकर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम व मुहक्किरातिज़ ज़ुनूब, कि लोगों गुनाहों को मामूली समझने से बचते रहो, क्योंकि ये गुनाह जब छोटे छोटे गुनाह जमा हो जाते हैं तो इंसान को, सब जमा होकर इंसान को हलाक कर देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, अल्लाह तबारक व तआला की अजमत का ख्याल अपने दिल में पैदा करना चाहिए। गुनाहों को मामूली नहीं समझना चाहिए। छोटे छोटे गुनाह जब जमा हो जाते हैं तो उसका असर बहुत खतरनाक हुआ करता है। दूसरी अहम चीज, जब कभी इंसान गुनाह करता है तो उस गुनाह का असर उसके दिल पर हुआ करता है, उस गुनाह का असर उसके दिल पर हुआ करता है, जिसके नतीजे में ईमान कमजोर हो जाता है, इबादतों में लज्जत महसूस नहीं होती, इबादतों में उसका दिल नहीं लगता और शैतान उससे करीब हो जाता है और गफलत का शिकार हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कभी बंदा गुनाह करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, कि उसके दिल में एक सियाह निशानी रख दी जाती है, नुक्ता रख दिया जाता है। अगर बंदा गुनाह करने के बाद गुनाह पर नादिम हो,
اور گناہ کو چھوڑ دے اور معافی طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، اس نقطے سے اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہ کریں، گناہ پر گناہ کرنے لگیں، گناہ پر گناہ کرنے لگیں تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، حق قبول کرنے کی صلاحیت اس میں کم ہو جاتی ہے، عبادتوں کی لذت اس میں آنے نہیں لگتی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہی ران ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو سیاہی پڑی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں جو زنگ ہے، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، عبادتوں میں لذت نہیں ہوتی اور شیطان زیادہ قریب ہو جایا کرتا ہے۔ تیسری اہم چیز جس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں وہ ہے دعاؤں کا سہارا۔ انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت قدمی، استقامت، توفیق کی دعا کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرے کہ پروردگار مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے دور رکھ، کیونکہ انسان کا دل کب گمراہ ہو جائیں، انسان کب گمراہ ہو جائیں اور کب گناہوں کی طرف نکل پڑیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، پروردگار میں تجھ سے اپنے دل کے، اپنے نفس کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، کہ پروردگار میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے، وحب المساکین، مسکینوں کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے اور گناہوں سے دور رہنے کی۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اس دعا کا زیادہ مستحق ہے۔ ہمیشہ اس دعا کو کرنے کی کوشش کریں۔ جب کبھی آپ دعا کریں پروردگار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار مجھے ثابت قدمی عطا فرما، استقامت عطا فرما، صراط مستقیم پر مجھے جمائے رکھ۔ اے پروردگار میرے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا کر دے، گناہوں سے بغض پیدا کر دے، مجھے ایسے کاموں کی ہدایت عطا فرما، توفیق عطا فرما جس سے میں تیرا مقرب، تیرا پسندیدہ اور تیرا محبوب بندہ بن جاؤں۔ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف چل کر جانا ہجرت ہے۔ اگر کوئی انسان ہجرت کے ثواب کو پانا چاہتا ہے تو اللہ کے لیے گناہوں کو ترک کریں، اور اللہ کے لیے گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کا راستہ اختیار کریں تو پروردگار ہم سے راضی ہو سکتے ہیں اور اپنے نعمتوں کے دروازے ہم پر کھول سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفر اللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد
ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.